السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ سب تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کا حق ہی نہیں ادا کر سکتے۔ جب ایک پتا بھی دیکھتا ہے نا انسان، ایک پتا، چلے بڑا پتا نہیں، گھاس کا پتا بھی لے کے انسان اٹھاتا ہے نا، اور یہ سوچتا ہے کہ اس میں سیلز ہیں اور ایک دنیا آباد ہے اور اندر ایک سسٹم چل رہا ہے اور بڑا ہی آرگنائزڈ قسم کا سسٹم ہے، اور کس طرح یہ میلوں ہزاروں کروڑوں میلوں پہ پھیلے ہوئے پیسچرز جو ہوتے ہیں، جو گھاس کے میدان بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں کتنے پتے ہوں گے، کتنے پتے ہوں گے، کس کس مخلوق کی خوراک یہ ہوگی، کس کس مخلوق کا گھر یہ ہوگا، اور اس مخلوق کی چھوٹائی، جتنی چھوٹی وہ مخلوق ہوگی اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس کے اندر اتنے چھوٹے چھوٹے سسٹمز کا سیٹ کرنا اور پھر ان کا چلنا، اور پھر اس جانور کو، اس مخلوق کو اپنا راستہ، اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ پتہ ہونا۔ سبحان اللہ، دماغ جو ہے نا وہ واقعی بس ہو جاتی ہے دماغ کی اگر سوچنے لگ جائے۔ میرے اپنے جسم پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تمہاری اپنے اندر نشانیاں اللہ تعالیٰ تمہیں دکھائے گا۔ آج مائکروسکوپ جو ہے وہ آپ کو آپ کے جسم کے سیلز کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس کے اندر کیا دنیا آباد ہے، کتنے ڈیڈ سیلز آپ کے ہاتھوں سے گرتے ہیں ہر وقت میں، اور کتنے نئے بنتے ہیں، اور پھر آپ کا سسٹم کیسے چل رہا ہے، اور پھر آپ ایک نہیں ہیں، بلینز اینڈ ٹریلینز آف ہیومن بینگز، بلینز اینڈ ٹریلینز آف اینیملز، بلینز اینڈ ٹریلینز آف انسیکٹس۔ یہ تو ہم نام لے رہے ہیں نا کسی تعداد کا، ہمیں تو تعداد پتہ بھی نہیں۔ چونٹیوں کا اگر کالونی کوئی دیکھیں تو ایک دم جھرجھری سی آتی کہ اتنی زیادہ ایک جگہ پہ ہیں تو باقی جگہوں پہ کتنی ہوں گی، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے گھر بنانے ہیں، کس طرح اپنا کھانا سیو کرنا ہے، کیا چیز کھانی ہے، ان کو ان کے حساب سے کھانا مل رہا ہے، انسانوں کو ان کے حساب سے کھانا مل رہا ہے، پرندوں کو ان کے حساب سے کھانا مل رہا ہے۔ یعنی کوئی انسان سوچنے بیٹھ جائے تو یہی جملہ منہ سے نکلتا ہے کہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللہ، جس طرح تیری سلطنت عظیم ہے اور جس طرح تیری قدرت عظیم ہے، جو تعریف تجھے سوٹ کرتی ہے وہ تعریف ہم کر سکتے ہیں، بس یہ کہہ سکتے ہیں، ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ دن اور یہ راتیں بہت ہی قیمتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس یعنی ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول کرے اور جیسے اس کی شان ہے اس کے حساب سے ہمیں اجر نصیب کرے، اور اپنی رضامندی دے دے، ہم سے راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ، بس لکھ دے کہ ہم سے راضی ہو گیا۔ ان دنوں میں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جیسے ایک سٹیمپ پیپر نہیں ہوتا، اللہ بس وہ سٹیمپ پیپر بنا دے اوپر کہ آپ ہم سے راضی ہو گئے، آج کے بعد ہم سے ناراض نہیں ہوں گے، آپ ہم سے وہی کام کروائیے جو آپ کی رضامندی کے ہیں، اور مرتے وقت ہم کلمہ شہادہ پڑھ کے، کلمہ طیبہ پڑھ کے اس دنیا سے رخصت ہوں، اور الحمدللہ آگے کی زندگی آسان۔ پر اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک بات یہ ذرا سوچیں گے، استغفار کیوں ضروری ہوتی ہے؟ آج کل یہی ہے نا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اکثر بیشتر بھول جاتا ہے انسان کہ کیوں بھئی استغفار کرنا کیوں اتنا ضروری ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ کے سامنے نیا سوٹ پڑا ہو، بالکل برینڈ نیو، خوبصورت، آپ کی پسند کا، اور آپ کے کپڑوں کے اوپر کیچڑ لگ گیا ہو، پورا کا پورا کسی ٹرک نے ایسے سپلیش کیا اور آپ کے پورے کپڑے، آپ کا جسم گندا پڑا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس چوائس ہے کہ وہ کپڑے پہن لیں، اور یا پھر کیا آپ سوچیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں، میں نہاؤں گی، صاف ستھری ہوں گی، اور پھر میں یہ نئے کپڑے پہنوں گی، ہے نا؟ ایسے ہی ہوتا نا کہ نیا کپڑا بندہ اوپر پہن لیتا ہے۔ اسی طرح جب آپ
دعا مانگتے ہیں نا تو آپ نے پہلے عاجزی کا اظہار کرنا ہوتا ہے، استغفار کرنی ہوتی ہے، اپنے گناہوں کو دھونا ہوتا ہے، اور پھر اگلی بات کرنی ہوتی ہے. کیوں؟ دیکھیں آپ نماز شروع کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس. اللہم، ایسے کر کے آپ دعا کرتے ہیں نا، کہ یہ جو ثنا کے بعد کی دعا ہے کہ اللہ میرے گناہوں اور میرے بیچ میں مشرقوں کا فاصلہ کر دے، دور دور کر دے، دیکھ بھی نہ سکوں میں اپنی گناہوں کو، مجھ سے دور ہٹا دے. اور آپ اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. استغفار کی کثرت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، کہ اس کے لیے تو بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہوگی. استغفار سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان اپنی پوزیشن پہ آ جاتا ہے. وہ جو اکڑ دکھا رہا ہوتا ہے نا، I can do anything I want to, I can say whatever I like to, whatever I like، تو وہ جو بڑکیں مار رہا ہوتا ہے نا اور جھوٹا تکبر کر رہا ہوتا ہے، وہ اس سے ہٹ کے تو اپنی اوقات میں آ جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ واقعی میں خطا کا پتلا ہوں اور میرے پاس بہت ساری غلطیاں ہیں، بڑا کیچڑ میں نے اپنے اوپر لگایا ہوا ہے، بڑی گاربیج اسمیل آ رہی ہے مجھ سے، تو آئی نیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف دیٹ. تو وہ روح کی گندگی کو ہٹانے کے لیے وہ پھر استغفار کی کثرت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں اور میں بہت گندا ہوں، مجھ سے بہت اسمیل آ رہی ہے، اینڈ آئی نیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ، مجھے اس سے چھٹکارا چاہیے. تو پھر وہ عاجزی کے ساتھ دعا مانگتا ہے اور استغفار کرتا ہے اور وہ پاک صاف ہوتا ہے اور اس کو اس سے خوشبو آنے لگ جاتی ہے. تو اس لیے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی پڑھنی ہے کثرت سے. دوسرا یہ کہ پھر یہ سوچیں کہ مانگنے کی چیز کیا ہے، اصل میں مانگنے کی چیز کیا ہے. وہ فکریں جو ہم نے پالی ہوئی ہیں نا، وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، وہ اوریجنلی بیسک نیڈز نہیں ہیں. بیسک نیڈز ہماری کچھ اور ہیں. ہاں، جیسے آپ کہہ لیں کہ آپ کے سامنے آپ بھوک سے مرے جا رہے ہیں، اپنے بارے میں کہنا چاہیے میں بھوک سے مری جا رہی ہوں، کیونکہ دوسرے کسی کے لیے نہیں کہہ سکتے. تو میں بھوک سے مری جا رہی ہوں اور مجھے پتا کہ اگر میں نے نہیں کھایا تو میں مر ہی جاؤں گی، اور سامنے سجاوٹ کی کوئی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. اب اگر کوئی مجھے کہے گا کہ بھئی اس میں سے چوز کرو تمہیں اس وقت کیا چاہیے، تو میں کیا کہوں گی؟ میں کہوں گی وہ کرسٹل کا بول بہت اچھا لگ رہا ہے، وہ مجھے دے دو اور یہ بول لے کے مر جاؤں، یا میں کھانا کھا کے بچ جاؤں اور اس کرسٹل کی ڈیکوریشن پیس کو بھی لے لوں. بولیں کیا کروں گی؟ پہلی چوائس کیا ہوگی؟ کھانا ہی کھاؤں گی نا، کیونکہ میں مر جاؤں گی نہیں. تو میری بہنوں یہ سوچا کریں کہ جو موت کے بعد کی زندگی ہے نا، وہ ایسے جیسے کھانا مرتے ہوئے کے لیے. پہلے ہم نے اس کی فکر کرنی ہے اور پھر دنیا کی چاہتیں اور دنیا کی سجاوٹیں. پہلے اس کی فکر کریں، اس کو مانگیں، اس کے بارے میں تڑپ تڑپ کے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ تو آپ نے صحیح کریں، کیونکہ اس کے بغیر موت ہی موت ہے بعد میں. جیسے انسان کی آنکھ بند ہوگی نا دنیا سے، تو اس کو پتہ چلے گا کہ ہاں جس چیزوں کی میں فکر کر رہی تھی وہ تو فکر کی چیز تھی ہی نہیں، فکر کی چیز تو یہ تھی. اور میں نے یہ کیا کیا؟ میں نے ساری دعائیں اس کے لیے مانگی جو فانی چیز تھی، میں نے ساری فکریں اس کے لیے کی جو فانی چیز تھی، میں نے اس چیز کے لیے اپنی زندگی کو تج دیا جو مجھ سے چھوٹنے والی تھی، جو میری تھی ہی نہیں، جو بے وفا تھی. یہ ریگریٹ نہیں ہم کو ہونا چاہیے. یہ بس اپنے پلے باندھ لے کہ یہ ریگریٹ نہیں مجھے ہونا چاہیے. میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور مانگنی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ دعا سکھائی تھی، اللہم انی اسألک برد العیش بعد الموت.
میں اللہ تعالیٰ ٹھنڈک مانگتی ہوں اس زندگی کی جو موت کے بعد ہے. وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، اور آپ کے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت. وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، اور شوق کی آپ سے ملاقات کی. اب یہ اتنی جامع دعا ہے کہ اگر آپ نے مانگی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا چہرہ دیکھنے کی لذت، تو پھر وہاں تک آپ پہنچیں گے کیسے جب تک آپ نیکیاں نہیں کریں گے. اور نیکیوں کی توفیق تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے اور کروانا بھی اسی نے ہے. تو جب آپ نے اتنی بڑی دعا مانگ لی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو شیپ وہی دے دیں گے جس کی وجہ سے آپ اس ٹاپ پوزیشن پہ پہنچیں گے جہاں پر آپ کو اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھنے کی سعادت نصیب ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی وہ راستے آسان کر دیں گے نیکیوں کے جس کی وجہ سے آپ اس جگہ پہ پہنچ جائیں گے. تو بڑی دعا مانگے، بڑی دعا مانگے. میں یہ نہیں کہتی کہ دنیا نہ مانگے، لیکن اپنا ہم اور غم دنیا کو نہ بنائیں. ہمارا اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے دنیا 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 کی فکریں، اور یہ پتہ نہیں کہ اس وقت میری آنکھ بند ہو جائے گی اور سب کچھ ادھر رہ جانا ہے. تو یہ بھی دعا مانگا کریں، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اللہ میری دین میں کوئی مشکل پیدا نہ کرنا. ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اور دنیا کو میرا سب سے بڑا ہم اور غم نہ بنا کہ میں اسی میں کھپ جاؤں، میں ڈرین ہو جاؤں، میرا دماغ، میرا دل، میری آنکھیں رو رو کے اس دنیا کے لیے ہلکان ہو جائیں اور پتہ چلے کہ یہ تو اتنی گھٹیا چیز تھی کہ اس کے لیے تو اتنا رونا ہی نہیں تھا، رونا تو میں نے آخرت کے لیے تھا. ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، اور میرے اوپر کسی ایسے کو مسلط نہ کرنا جو مجھ پہ رحم نہ کرے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے کہ اس کو ہم پڑھیں تو ہمارے سب غم دکھ دھل جائیں، فضا جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے، خوبصورت سین نظر آنے لگ جائے. جو قرآن کو دل سے پڑھتا نا اس کے دل کی فضا بڑی بڑی کلیئر ہوتی ہے، بڑا مزیدار اس کی زندگی ہوتی ہے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا، ہمارے سینوں کے نور کا سبب بنا دے قرآن کو کہ ہمارا نور بھرا ہو. نور سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ہر چیز صاف صاف دکھتی ہے. نور کی وجہ سے ہر چیز صاف، جیسے بتی جلاتے ہیں آپ تو کمرے میں نظر آ جاتا ہے بھی راستے میں ٹیبل پڑا ہے، ٹھوکر نہیں کھانی اور کام کی چیز کہاں پہ پڑی ہے. اس طرح جس کے دل میں نور ہوتا ہے اس کو فیصلے کرنے آسان ہو جاتے ہیں، اس کو وہ چیز دیکھ رہا ہوتا ہے جو باقی کے لوگ نہیں دیکھ سک رہے ہوتے. باقی جیسے ایسے ہوتا ہے جیسے اندھے ہوتا ہے، ٹھوکریں کھاتے ہیں، ادھر ہاتھ مارا ادھر ہاتھ. لیکن جس کے دل کے اندر قرآن کا نور ہوتا ہے وہ صحیح ڈیسیژنز لیتا ہے، وہ صحیح بات سے ڈرتا ہے، غلط بات کو اگنور کرتا ہے، اس کا ویژن بہت کلیئر ہوتا ہے. وَنُورَ صُدُورِنَا جَلَا أَحْزَانِنَا وَذَهَابَ هُمُومِنَا وَغُمُومِنَا، وہ ہمارے قرآن جو ہے ہمارے دل کے ہم اور غم کو غائب کرنے والا ہو. کیونکہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ. اور قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ جس وقت آپ پڑھ رہے ہوں گے قرآن کو، جو سبق آپ کا فجر کا ہوتا ہے نا، اس میں آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب ملتے ہیں. آپ اگر ترجمے والا قرآن لے کر بیٹھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ جو سبق پڑھ رہے ہیں اس کے اندر آپ کے سوال کا جواب ہے، آپ کے دکھوں کا مداوع ہے. یہ معجزہ ہے قرآن کا. آپ ٹرائی کر کے دیکھیں. آپ فال نہ کریں کہ ایسے رینڈملی کھولتی ہوں اور دیکھتی ہوں کیا. آپ جو اپنا سبق پڑھ رہے ہیں نا وہی پڑھیں گے تو اسی کے اندر سے آپ کو جواب مل جائے گا. یہ قرآن کا معجزہ ہے. تو بس میری پیاری بہنوں یہ سوچیں کہ پہلے اپنی روح کو پاک صاف کرنا ہے اور یہ دعا مانگنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. خوب کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کثرت سے پڑھنے کے لیے کہا ان طاق راتوں میں، اور ہر رات پڑھیں. اور پھر یہ کہ اصل میں فکر کس چیز کی ہونی چاہیے کہ اس وقت کیسے لوگ جا رہے ہیں صحت تندرست، اچانک مشکل میں پڑتے ہیں اور دنیا سے غائب.
تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہے نا موت سے. موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے, ہمارے کندھے کے پاس کھڑی ہے جس وقت بس آخری دانہ اور آخری پانی کا قطرہ منہ میں جائے گا, اور دیٹس اٹ. وہ ایک گھڑی کی دیر یا ایک گھڑی کی جلدی نہیں کرتے فرشتے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایگزیکٹ ٹائم کیا ہے لے جانے کا, اور ہمیں وہ ٹائم پتہ کوئی نہیں. لیکن ہم ایکسائٹیڈ ہیں اس دن کے لیے, ہم ڈرتے نہیں ہیں. مومن ڈرتا نہیں, مومن ایکسائٹیڈ ہوتا ہے کہ نا اوکے اس دن کے بعد میری آسانی کے دن شروع ہو جائیں گے, یہ فکریں اور یہ پریشانیاں اور یہ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی. تو وہ زندگی کے لیے میں نے فکر کرنی ہے اور اس کے لیے دعائیں بھی مانگنی ہیں, اور الحمدللہ اللہ کی ملاقات کا انتظار کرنا ہے, اور اب اس دن کے لیے تیاری کرنی ہے کہ میں اس دن اس حال میں اس دنیا سے جاؤں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو. تو جیسے پیٹرن پہ میں نے زندگی گزارنی ہے نا, اسی پیٹرن پہ موت بھی آنی ہے, اسی پیٹرن پہ موت آنی ہے. تو اگر میں تسبیحات زیادہ کرتی ہوں تو ڈیفینیٹلی میرے منہ پہ تسبیح ہوگی جس وقت میں فوت ہو رہی ہوں گی نا. اور اگر میں آخرت کی فکر کرتی ہوں تو ڈیفینیٹلی اس وقت بھی میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہی ہوں گی کہ, اور اگر میں نے اسی پیٹرن پہ اپنے بچوں کو بڑا کیا تو وہ میری آخرت کے لیے دعا کریں گے, وہ میرے لیے ہاتھ اٹھائیں گے دعا کے لیے. ان کو پتہ ہوگا کہ میری ماں کی, ہماری ماں کی کیا فکریں تھیں, تو وہ پھر اسی طریقے سے پیچھے سے دعائیں بھی کریں گے یا صدقہ جاریہ کے کام بھی کریں گے. تو اپنی پرائیورٹیز کو دیکھ لیں, میری پرائیورٹی کیا ہے. میں آپ سے پوچھتی ہوں, آپ سارے لوگ سوچیں میرا ہم اور غم کیا ہے. میں سارا وقت کس فکر کا شکار رہتی ہوں, اور پھر اس فکر کو اور آخرت کی فکر کو میچ کریں, اور پھر دیکھیں کہ جو میں نے آپ کو مثال دی ہے نا کہ اگر بندہ مر رہا ہو اور سامنے کھانا پڑا ہو پاک صاف, اور دوسرا سجاوٹ کی چیز پڑی ہو, تو آپ کیا چوز کریں گے. تو میری پیاری بہنوں, زندگی میں نا ہم پتہ کیا کریں, ہم کرسٹل کے بولز اٹھا رہے ہیں اور ہم کھانا نہیں اٹھاتے. صحیح بات ہے, ہماری پرائیورٹیز صحیح نہیں ہے. آخرت کی جتنا فکر ہونی چاہیے اس طرح ہے ہی کوئی نہیں, اور دنیا کے لیے کھپ مرے ہیں ہم, کھپ گئے ہیں دنیا کے لیے, بھاگ 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 کے فکریں کر 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 کے, اور دنیا کو مانگ 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 کے, اور پھر بھی دنیا پوری نہیں ملتی. اور یہ پرفیکشن کی دنیا ہے ہی کوئی نہیں. پرفیکشن تو ادھر ملے گی جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہت سارے مزے چکھائے گا. یہ مزہ چکھائے گا کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن فیکون, ہو جا تو ہو جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ مزہ دیں گے جنت میں کہ ہم کہیں گے کہ دل میں سوچیں گے یا کسی چیز کی تمنا کریں گے تو وہ چیز ادھر ہی آ جائے گی, فوراً کے فوراً ہو جائے گی. وہاں پر کوئی غم, کوئی دکھ, کوئی بیماری, کوئی تکلیف, کوئی پریشانی, کوئی ذمہ داری, کچھ نہیں ہے. اس زندگی کی تمنا اور اس زندگی کے لیے دعا اور اس زندگی کے لیے پلاننگ اور اس کی تیاری ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے. اور اپنی صفائی کی فکر کرنی ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ابھی میں رخسانہ سے کہتی ہوں کہ ساتھ میں یہ دعائیں بھی جو میں نے پڑھی ہیں وہ ایڈ کر کے تو آپ کو بھیجتی ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے. بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ رمضان میں ہمارے لیے اپنی رضا لکھ دے قیامت تک کے دن تک کے لیے, اور ہمیں جنت میں سب سے پہلے جانے والوں میں سے کرے, اور جنت الفردوس الاعلیٰ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب کرے اور اپنا دیدار نصیب کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ایمان کے اوپر ثابت قدم رکھے, ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ ایمان نصیب کرے اور ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.